بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9، فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے یضربو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک مرد۔ اب ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ صرف وہ کلمہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایسے علم کا نام ہے جس میں ایسے اصول، ایسے ضوابط بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنتا ہے۔ اب ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں فعل مضارع، تو آئیے غور کریں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بنتا کیسے ہے، کس سے بنتا ہے۔ تو بتایا فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں، یاد ہے نا فعل ماضی فعلا، فعل ماضی کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لگا کر فا کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب فعل مضارع میں سے حروف مضارع کتنے ہوتے ہیں؟ یہاں پر یہ فائدہ میں بتا رہے ہیں، حروف مضارع 4 ہوتے ہیں: الف، تا، یا، نون۔ ان کا مجموعہ ہوتا ہے آتین، اور ان کو علامت مضارع یا حروف آتین بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ پتہ لگا حروف مضارع، علامت مضارع یا حروف آتین یہ ایک ہی چیز ہے۔ ان میں سے ایک حرف جو ہے وہ لگاتے ہیں شروع میں عین کلمہ پر باب کے مطابق، یعنی کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، کبھی دمہ لائیں گے، اور آخر والے میں جہاں پر ہم فعل ماضی میں وہ نصب دیتے تھے، منصوب کرتے تھے، یہاں پر رفع دے دیں گے۔ فعلا سے یفعلو بھی بنے گا، فعلا سے یفعلو بھی بنے گا، عین کلمہ باب کے مطابق، جیسے ناصرہ ینصرو، صاد پہ پیش آ جائے گا۔ حاسبہ یحسبو، عین کلمہ پہ زیر آ جائے گا۔ اور اسی طرح فعلا سے فتحہ یفتحو، عین کلمہ پہ فتحہ آئے گا۔ افعلا سے یفعلو ہم عین کلمہ پہ باب کے مطابق زبر زیر پیش دے کر بنا لیں گے۔ اب آئیں یہاں پر بتا رہے ہیں علامت مضارع جو ہم نے سیکھے تھے 4 ہوتے ہیں، یہ کن کن صیغوں کے شروع میں آتے ہیں؟ تو ابھی 2 پڑھتے ہیں ہم، حمزہ واحد متکلم جیسے ادربو آتا ہے، اور نون جمع متکلم جیسے ندربو آتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کی گردان تھوڑی سی یاد کر لیتے ہیں، پھر باقی واپس آ کر پھر اس کے بقیہ ان چیزوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے فعل مضارع مثبت مجہول۔ یاد رہے کہ عربی میں صرف کے جتنے بھی باب ہوں گے، جتنے بھی صیغے ہوں گے، جب ہم ایک بڑی گردان بنائیں گے مضارع کی، تو یہی 14 صیغے اس طرح ہی بنے گی، ماضی کے جیسے بنے تھے۔ اب بھلے آپ ماضی کی ناصرہ سے پڑھیں ماضی، تو وہی اسی طرح 14 صیغے بنتے ہیں۔ فاتحہ سے پڑھیں تو جیسے ناصرہ میں آگے ضمیریں لگاتے جائے، آگے طریقہ کار کے مطابق لگاتے جائے، تو ویسے ہی بنتا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ فعل مضارع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک بار آپ نے یہ گردان یاد کر لی تو سمجھے سینکڑوں گردانیں آپ نے، سینکڑوں مصادر کی سینکڑوں گردانیں آپ نے یاد کر لی۔ آئیے پہلے 3 صیغے جو صرف مذکر غائب کے صیغے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، اس کو یاد کر لیتے۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، یفعلو، یفعلان، یفعلون۔ دیکھیں صیغہ بدلتا ہے تو ترجمہ بھی بدل جاتا ہے۔ پہلے کا صیغہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب کے لیے، لیکن دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے اور ترجمہ بھی بدل گیا، کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد۔ جمع مذکر غائب کا ہے، کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ ٹھیک ہے جی۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ جی اگر یہ 3 صیغے کسی کو یاد ہو گیا تو سنا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یفعل، یفعلان، یفعلون۔ ماشاء اللہ، اور بھی سب سنا دے جلدی جلدی سے۔ 3 صیغے کوشش کرے زبانی سنائیے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ ماشاء اللہ، اور يفعل يفعلان يفعلون. ماشاء اللہ۔ علی حیدر بھائی آپ بھی سنائیے۔ علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا،
آئیے تین صیغے مزید اور یاد کر لیتے ہیں، یہ بھی غائب کے ہیں لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تفعلو، تفعلان، یفعلن، جمع مؤنث غائب کا صیغہ آتا ہے یفعلن۔ تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان یفعلن۔ کیا یہ تین صیغے آپ واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث کے سنا سکتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام جی علیکم اب آ ورحمۃ رہی اللہ۔ جی صحیح آواز ہے آپ جی ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، مؤنث کے صیغوں کی گردان سنا دے۔ تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی یفعلنا۔ کون سنائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تفعلوا تفعلوا تفعل تفعلان یفعلن۔ تفعلنا ماشاء اللہ۔ اور کون سنائے گا؟ تفعلوا تفعلان تفعلن ہاں يفعلن۔ یفعلنا، ماشاء اللہ۔ جی اسامہ بھائی آپ بھی سنا دیجئے۔ تفعلوا تفعلان يفعلن. ماشاء اللہ۔ آئیے اب ہم ان 6 صیغوں کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن۔ یہ اگر کسی کو یاد ہے تو تیزی سے سنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن۔ ماشاء اور يفعلوا يفعلان يفعلوا يفعلان يفعلون تفعلوا تفعلان يفعلن۔ ماشاء اللہ۔ اسامہ بھائی آپ بھی سنا دیجئے۔ يفعلوا يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے ہم آگے مزید اس کے حاضر کے صیغے یاد کر لیتے ہیں۔ تفعلو، یہ واحد مذکر حاضر، سیم ٹو سیم ویسے ہی جیسے مؤنث غائب میں یاد کیا۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلو تفعلانی، یہ دو تو ہم نے پہلے بھی یاد کیے تھے، واحد مؤنث غائب میں اور تثنیہ مؤنث غائب میں، لیکن یہ دونوں صیغے واحد مؤنث حاضر اور واحد مذکر حاضر اور تثنیہ مذکر حاضر میں بھی سیم ٹو سیم یہی صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلون، یہ الگ صیغہ ہے، پہلے یفعلون تھا، اب تا لگا کے تفعلون کر دیا۔ تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلو تفعلانی تفعلون۔ جی مذکر حاضر کے صیغے 3 کون سنائے گا؟ تفعلوا تفعلان تفعلون۔ ماشاء اللہ۔ جی اسامہ بھائی آپ سنائیے۔ تفعلوا تفعلان تفعلون. ماشاء اللہ۔ علی حیدر بھائی آپ بھی۔ تفعلوا تفعلان تفعلون۔ ماشاء اللہ۔ کوشش کریں ان 9 صیغوں کو ملا کر پڑھ لیں۔ یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون۔ کوشش بسم کیجیے۔ اللہ الرحمن الرحیم یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن، تفعلوا تفعلان تفعلون۔ ماشاء جی اسامہ بھائی آپ سنا دیجیے۔ يفعلوا يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون. ماشاء علی حیدر بھائی آپ سنا دیجیے۔ يفعلوا يفعلان يفعلون تفعلوا تفعلان يلعبن
تفعلان یفعلنا، تفعلون دیکھیں جمع مذکر غائب، يفعلن توجہ دیجیے گا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یفعلنا. کوشش کیجیے علی حیدر بھائی، یفعلنا، یہاں سے پھر سنا دیں. يفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون. ماشاء اللہ. آئیے ہم جلدی سے بقیہ یہ اس کے 3 اور 2 5 صیغے اور یاد کر لیتے ہیں. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تفعلین، تفعلین، تثنیہ وہی تفعلان، اور جمع کا صیغہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے تفعلنا. جیسے غائب کے صیغے میں یفعلنا یا پہلے تھا، یہاں پر تا پہلے. تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا. جی یہ 3 صیغے کون سنا دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفعلین تفعلان تفعلنا. جی اسامہ بھائی. تفعلین تفعلان تفعلنا. ماشاء اللہ. جی علی حیدر بھائی. تفعلین تفعلان تفعل. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آخر کے 2 صیغے افعلو اور نفعلو. اب ہم غور کرتے ہیں علامت مضارع میں، کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ علامت مضارع 4 یا، تا، الف اور نون، حروف آتین، یہ صرف یہ 4 ہی آتے شروع میں. ان میں الف ایک بار آیا، نون ایک بار آیا، یا کتنی بار آیا؟ یا آیا 4 بار، پہلے، دوسرے، تیسرے، اور پھر وہ جا کر چھٹے صیغے میں، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب میں. یفعلو، یفعلانی، یفعلنا. بقیہ جو ہم رہ گئے نا، یہ 4 5 6 8 صیغے رہ گئے، کیونکہ 14 صیغوں کی ایک گردان ہوتی ہے، ان سب کے شروع میں تا آ رہی ہے. آئے دیکھیں کیا یہی بات وہ سکھا رہے ہیں؟ کتاب میں کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا حمزہ ایک صیغے کے واحد متکلم کے شروع میں آتا ہے، نون ایک صیغہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے، یا 4 صیغے یعنی 3 مذکر غائب، وہی جو ہم نے پڑھا تھا، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، اور ایک اور صیغے کے آخر شروع میں یا آتی ہے، وہ ہے جمع مؤنث غائب کے، جیسے یدربو، یدربان، یدربونا، یدربنا. اور تا 8 صیغے یعنی 2 واحد تثنیہ مؤنث غائب کے، ہے نا، واحد مؤنث غائب کا تھا، تثنیہ مؤنث غائب کا تھا، پھر 6 مذکر اور مؤنث حاضر کے شروع میں، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، اور تفعلین، تفعلانی، تفعلنا. اگر ضرب یضرب سے پڑھے تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا. 8 صیغے، اگر 2 اوپر والے وہ شامل کر لے، تضربو اور تضربانی، ان کو بھی شامل کر لے تو یہ ٹوٹل 8 ہو جاتے ہیں. ان 8 صیغوں کے شروع میں تا آتی. یہاں تک یہ بات سمجھ گئے پیارے بھائی آپ؟ جی سر جی. جی اسامہ بھائی. علی بھائی سمجھ گئے؟ جی حضور آگے سے. علی حیدر بھائی آپ بھی سمجھ گئے؟ جی صاحب. اچھا، تینوں خیال کیجیے گا، اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سیکھنے آئے ہیں، کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یا ابھی ڈاؤٹ ہے تو آپ بے شک اسے پوچھیں. دوسروں کا خیال مت کریں کہ اس کو کیا لگے گا، اس کو وہ پڑھنے آیا، اس کو آ گیا تو آ گیا، مجھے نہیں آیا نا تو میں نے پوچھنا ہی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، ذہن میں یہ بات بٹھائیے گا. اب بتا رہے ہیں شروع میں تو تا یا جو حروف عطین آنے تھے ان کی وضاحت کی. اب آخر والا جو اعراب ہوتا ہے کہ آخر میں کیا آئے گا، اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مضارع کے جو 5 صیغے ہوتے ہیں وہ کون سے؟ ایک تو ہوتا ہے واحد مذکر غائب یفعلو، اور ایک ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کا تفعلو، ایک ہوتا ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلو. ٹھیک ہے، اور 2 ہوتے ہیں متکلم کے، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان کے آخر میں رفع آئے گا. اگر ہم غور کریں تو ہم نے یہاں پر ایسے ہی پڑھا تھا
دیکھیں یفعلو لام پہ پیش آ رہے ہیں، پھر تفعلو لام پہ پیش آ رہے ہیں، پھر یہاں پر بھی واحد مذکر حاضر میں تفعلو آیا دوبارہ، اس پر بھی لام پہ پیش آ رہا ہے افعلو اور نفعلو۔ یہ ان کو کہتے ہیں 5 صیغے۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم۔ کیا یہ 5 صیغے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون کون سے ہیں؟ جی کوئی بھی بتا سکتا ہے، بیان کیجیے۔ تو اس سوال کو سمجھے نہیں ہے کس طرح، مطلب اصل میں آگے چل کے جتنی بھی گردانیں مضارع کی آتی ہے نا کوئی بھی باب کی، تو ان 5 صیغوں کو یاد کروانا میرا مقصد ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے۔ جب بھی میں آپ سے کہوں کہ 5 صیغے جو مرفوع ہوتے ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ مرفوع ہوتا ہے اس کے آخر میں پیش آ رہا ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے اس کے آخر میں پیش آ رہا ہے، یہ آپ کو ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے اسامہ بھائی؟ جی اس پوری گردان میں 14 صیغوں کی گردان میں 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں، وہ یاد رکھ لیں۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ پہلا والا، واحد مؤنث غائب کا چوتھا والا، اور واحد مذکر حاضر کا 7واں والا، اور پھر آگے 13واں اور 14واں۔ واحد متکلم اور جمع متکلم۔ واحد مذکر غائب یہ مرفوع صیغہ، واحد مؤنث غائب یہ مرفوع صیغہ، واحد مذکر حاضر یہ مرفوع صیغہ، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ کوشش کیجیے گا اس کو لازمی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی پھر بتایا کہ 5 دوبارہ 2 نمبر قاعدہ دیکھیں، مضارع کے 5 صیغے، 2 واحد مذکر غائب اور حاضر، 1 واحد مؤنث غائب، اور 2 واحد متکلم اور جمع متکلم۔ یہ والے جو صیغے ہوتے ہیں ان کے آخر میں رفع آتا ہے، جیسے یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو۔ تیسرا قاعدہ بتایا کہ مضارع کے جو 7 صیغے ہوتے ہیں، 7 کون سے صیغے؟ یعنی 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے، یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کا ایک ایک صیغہ، 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اور بقیہ چاروں تثنیہ کے صیغے۔ ان کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ پہلے 3 صیغے جو ہیں ان میں مفتوح ہوتا ہے، بقیہ جو چاروں تثنیہ کے ہوتے ہیں ان میں مکسور ہوتا ہے۔ آئیے ہم یہاں پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ نون کن کن صیغوں کے آخر میں آ رہا ہے۔ دوسرا صیغہ تثنیہ کا صیغہ یفعلان، اس میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب، اس میں بھی تفعلانی میں نون نظر آ رہا ہے، پھر تفعلانی آیا، پھر تفعلانی آیا۔ تثنیہ کے جتنے بھی صیغے ہیں، چاروں صیغے، ان کے آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور پھر ہمیں بتایا یفعلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، تفعلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلین۔ ان میں بھی جو نون آتا ہے وہ نون اعرابی ہوتا ہے اور وہ مفتوح ہوتا ہے، لیکن تثنیہ کے جتنے صیغے ہیں ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے۔ دوبارہ ان کو غور سے دیکھیں، مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، پہلے 3 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، بقیہ 4 میں مکسور ہوتا ہے۔ پہلے 3 کون کون سے صیغے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور ایک جو ہوتا ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ ان 3 میں مفتوح ہوتا ہے نون اعرابی، اور بقیہ 4 صیغے جو تثنیہ کے جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے۔ یاد رہے گا یہ بھی قاعدہ آپ کو؟ جی اچھا، نون صرف ان 7 میں تو نہیں آتا، اگر گن کے دیکھیں تو نون تو 11 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ 5 میں سے کتنے نکالیں؟ 5 صیغے مرفوع ہوتے ہیں نا، تو 14 جی صیغوں کی گردان میں 5 نکالیں تو بقیہ تو 9 بنتے ہیں۔ 9 صیغوں کے آخر میں نون آ رہا تھا، انہوں نے 7 کیوں گروائے؟ دیکھیں نہ، یہاں پر یہ انہوں نے جمع مؤنث غائب کا صیغہ چھوڑ دیا اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ یفعلنا اور تفعلنا، یفعلنا اور تفعلنا چھوڑ دیا، تو اس کے بارے میں کیا آپ کو قاعدہ بتا رہے ہیں؟ قاعدہ نمبر 4 دیکھیں، مضارع کے 2 صیغے ہوتے ہیں جمع کے، یعنی مؤنث غائب کا
اور جمع مونس حاضر کا، ان کے آخر میں جو نون آتا ہے اسے نون نسوہ یا نون ضمیری یہ کہتے ہیں۔ یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں، اتنا سمجھ لیں آپ کہ یہ گرتے نہیں ہیں، اور جنہیں اعرابی جو ہوتا ہے نا، اعراب والا نون، وہ گر جاتا ہے۔ جب کوئی آگے قاعد و ضابطے آتے ہیں، نون نسوہ نہیں گرے گا، اسی لیے وضاحت سے وضاحت کے ساتھ آپ کو سکھایا کہ یہ نون ضمیری ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں نون نون لگ رہا ہے کہ یہ بھی نون ہے، یہ بھی نون ہے، لیکن جب کوئی قاعدہ آگے والی گردانوں میں آئے گا نا، یہ گر جائے گا اور یہ نہیں گرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ بظاہر ملتی جلتی شکل ہو تو ان کی حقیقت ایک نہیں ہو جاتی، بظاہر ملتا جلتا لفظ ہو تو ان کی حقیقت ایک نہیں ہو جاتی۔ دیکھیں آپ مجھے سن رہے ہیں نا، اس طرح اللہ جی جی پاک بھی السلام سن رہا ہے، اللہ پاک بھی سن رہا ہے۔ کیا آپ کا سننا اللہ پاک کا سننا برابر ہے؟ علیکم۔ جی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا شاید کسی موقع پر کہ اللہ پاک کا سننا ذاتی ہوتا ہے، کسی نے عطا نہیں کیا، کسی نے دیا نہیں ہے اسے طاقت، نہ کوئی اسے چھین سکتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا سننا جو ہے، بولنا، دیکھنا، یہ سب اللہ پاک کی عطا سے ہے، اور یہ ایک دن چھن جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی بھی نہیں سن سکے گا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا، ہے نا؟ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو یاد رہے ایک لفظ آنے سے کوئی شرک نہیں ہو جاتا۔ جیسے معاذ اللہ کوئی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو بھی غیب جانتا ہے، ظاہری بات ہے، اللہ پاک نے کہا عالم الغیب والشہادہ، اللہ پاک ہر ظاہر و باطن کا، ہر چھپی ہوئی چیز کا، ہر ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کو یہ نہ کہو۔ آواز آ رہی ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو یہ ایسا نہ کہو کہ وہ غیب کا جاننے والے، ورنہ معاذ اللہ اللہ کے برابر آ جائیں گے۔ کیسے؟ یہ ایک لفظ، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے الا میں پڑھنے والا، وہ سمجھ سکتا ہے۔ نون اعرابی اور نون ضمیری بظاہر ایک نون نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ایک جیسا نہیں ہے، ان کی جو صورت ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو آج یاد رکھیں، بقیہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ